الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 9 سے۔ ام حسبت، کیا آپ نے یہ سمجھا ہے، ان اصحاب الکہف، کہ بے شک غار والے، والرقیم اور رقیم والے، کانو تھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا ایک عجیب نشانی۔ اب اس آیت سے کہف والوں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جن کے واقعے اور اس صورت میں تذکرے کی بنا پہ پوری صورت کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا سوال کریں جس کا یہ جواب نہ دے سکے، تو وہ گئے اہل کتاب کے پاس، انہیں کہا بھی تمہاری کتابوں میں کوئی ایسے واقعات ہوں جن کی مکہ والوں کو کوئی خبر ہی نہ ہو، تو ایسے واقعات ہمیں بتاؤ، ہم ان کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تاکہ انہیں جواب نہ آئے، یا اگر وہ سچا نبی ہے تو جواب ٹھیک دے دے گا، اور اگر جواب نہیں دے سکے گا تو پھر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ویسے ہی ادھر ادھر کی باتیں ہمیں سناتا ہے اور یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی تم ان سے سوال کرو کہ کہف والوں کا واقعہ کیسے ہے، اور اسی طرح موسیٰ اور خضر کے متعلق پوچھو، اور اسی طرح ذوالقرنین کے واقعے کے متعلق سوال کرو۔ تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان واقعات کے متعلق سوال کیا بھی ان واقعات کی کیا تفصیل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں واقعات بیان کر دیے اس سورۃ مبارکہ میں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، پہاڑ کا کھلا غار۔ یہاں دو لفظ بولے گئے ہیں، کہف والے، غار والے، اور رقیم والے۔ رقیم اصل کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، اسی سے لفظ ہوتا ہے رقم۔ فلاں آدمی نے تاریخ رقم کر دی ہے، یعنی تاریخ لکھ دی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ بولتے ہیں راکم الحروف۔ مصنف اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ راکم الحروف کا یہ خیال ہے، آپ عبارتوں میں پڑھتے ہوں گے، یعنی جو یہ حروف لکھ رہا ہے، راکم کا نا لکھنے والا، اس کا یہ خیال ہے، وہ یوں کہتا ہے۔ تو رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا عربی میں، اور رقیم کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ تو یہاں رقیم سے کیا مراد ہے، اس بارے میں چونکہ حدیث میں کوئی وضاحت نہیں آئی تو مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب وہ غائب ہو گئے تھے تو اور پھر غار سے نکلے تھے، غار میں کافی عرصہ رہنے کے بعد، تو لوگوں نے ان کے نام کی تختی لکھ کے وہ تختی غار پر لگا دی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ جب علاقے سے غائب ہوئے تو ان کے نام کی تختی وہ حکومت والوں نے، جو بادشاہ تھا اس وقت، انہوں نے لکھوا کے اپنے پاس رکھ لی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس جگہ رقیم کا معنی لکھی ہوئی چیز یا تختی نہیں، بلکہ جہاں وہ پہاڑ تھا اور وہ غار تھی، اس علاقے کا نام رقیم تھا، تو اسی لیے یہاں کہا گیا ہے
کہ غار والے اور رقیم والے یعنی رقیم علاقے والے، تو اس میں اختلاف ہے، حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں آئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کا اگلی آیت سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو بات کی گئی ہے اس کا مطلب سمجھ لیں۔ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟ یعنی تم جو پوچھ رہے ہو کہ کہف والوں کا قصہ بتاؤ، یہ کوئی بڑا انوکھا قصہ ہے، عجیب ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں ہماری موجود ہیں۔ اگرچہ یہ بھی دیکھا جائے تو بڑا عجیب قصہ ہے اور بڑی عجیب اللہ کی قدرت اس قصے سے ثابت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس واقعے کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ اس سے بڑی عجیب نشانیاں ہماری موجود ہیں، جیسے یہ آسمان اتنا بڑا پیدا کر دینا اور اسے بغیر کسی پلر اور ستون کے ایسے ہی کھڑا کر دینا، اور یہ اتنا بڑی زمین جس میں طرح طرح کے خزانے ہیں یہ بنا دینا، اور پھر زمین کے اوپر یہ ساری زینت کی چیزیں پیدا کرنا، اور پھر قیامت کے دن ان سب کا صفایا کر کے ان کو ختم کر دینا، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر اس آسمان و زمین کی فضا میں یہ جو سیار گاہ ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، اور یہ کہکشائیں ہیں، یہ اتنا بڑا نظام یہ پیدا کرنا، یہ تو اس سے بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو کیا تم اس واقعے کو کوئی عجیب نشانی سمجھ رہے ہو کہ اس کے متعلق سوال کر رہے ہو؟ کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ بے شک غار والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے ایک غار کی طرف۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ وہ نوجوان کون تھے اور کیوں پناہ لی؟ اصل میں یوں ہوا کہ یہ نوجوان توحید پرست تھے، انہوں نے صحیح مذہب اپنا لیا، توحید کا مذہب، اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور بعض یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دقیانوس تھا، تاریخی روایات ہیں، اور اسی سے پھر شاید یہ لفظ نکلا ہو کہ فلاں آدمی دقیانوسی خیالات کا مالک ہے، واللہ عالم۔ تو بہرحال اب بادشاہ کے مذہب کو چھوڑ کے اس کے شرکیہ نظریات کو ترک کر کے توحید کو اپنانا، یہ ایک طرح سے بادشاہ کے مذہب سے بغاوت تھی، اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی اس کے مذہب کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اپنائے یا توحید کو اپنا لے یا شرک کی اور جھوٹے معبودوں کی تردید کرے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا تھا، اور ایسا کرنے والوں پہ وہ ظلم ڈھاتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے جنہوں نے توحید اپنا لی تھی، تو یہ ایک طرح سے بغاوت تھی بادشاہ کے مذہب سے، اور اب اس بغاوت کے ساتھ اس کے ملک میں رہنا یہ ان کے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے ان نوجوانوں نے آپس میں یہ سوچا کہ ہم کہیں باہر چھپ جائیں جہاں بادشاہ میں ڈھونڈ نہ سکے، اپنے مذہب کو بچائیں۔ اگر ہم یہاں رہے تو یہ خطرہ بھی ہے کہ یہ ہمیں پکڑ لیں، ہمیں جان سے مار دیں، یا ہمیں مار مار کے اور ہمیں مرتد کر دیں، ہم ان کی سزائیں برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے کیوں نہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور کہیں جا کے چھپ جائیں اور اپنے دین کو بچائیں اور اپنی توحید کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ سوچ کے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ اب وہاں انہیں کچھ مسائل کا سامنا تھا، ظاہر ہے کہ علاقے سے بالکل الگ تھلگ ایک غار میں رہنا، وہاں انہیں طرح طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے زندگی گزارنے کے لیے، وہاں کھانے پینے کی ضرورت ہے، دیگر ضروریات ہیں، تو اسی لیے انہوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اب وہ دعا کتنا پیاری ہے دیکھیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے ایک غار کی طرف، فقالوا، بس انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب۔ دیکھیں ہر دور میں نبیوں اور ولیوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے براہ راست۔ اب یہ جو غار والے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، یہ نیک لوگ تھے کہ ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کتنا احسن انداز سے کیا ہے، تو ان کی نیکی اور ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ صرف ایک اللہ سے براہ راست، یہ دعوت ہے ان کی۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمہ، رحمت، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے۔ حالانکہ رحمت آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، پھر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اپنی طرف سے رحمت دے؟ اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے، کہ ہم اس کے مستحق نہیں، ہم حقدار نہیں کہ ہمیں دینا ضروری ہو، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رحمت عطا کر دے۔ اس رحمت میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں ہدایت کا راستہ بھی آ جاتا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی آ جاتا ہے، اس میں زندگی گزارنے کی دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں امن اور اطمینان بھی آ جاتا ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، یہ ہر چیز اللہ کی رحمت ہے۔ فقالوا، بس انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملات میں رشدا، رہنمائی، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی مہیا کر، یعنی ہمیں کوئی اچھا بہتر راستہ دکھا ان حالات میں، جن حالات سے اب ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم وہ کریں جو ہمیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی ہمیں رہنمائی عطا کر۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے یہ دعا۔ انسان کسی بڑی سی بڑے مشکل میں پھنستا ہے، اسے مسائل کا سامنا ہے، اسے دشواریاں ہیں، تو وہ اللہ سے خلوص دل سے یہ دعا مانگے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں کوئی رہنمائی مہیا کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، بس ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر غار میں، سنین عددا، گنتی کے کچھ سالوں تک، گنتی کے کچھ سالوں تک ہم نے غار میں ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کانوں پہ پردہ ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے گہری نیند سلا دینا، کیونکہ جب انسان گہری نیند سو جائے تو پھر اس کے کانوں پہ یوں سمجھو کہ پردہ آ گیا ہے، اب وہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا، اور اس کے ساتھ بھی اگر بندے بیٹھے ہوں باتیں کر رہے ہوں، اگر وہ گہری نیند میں ہے وہ کچھ نہیں سنتا۔ تو کانوں پہ پردہ ڈال دیا مطلب انہیں گہری نیند سلا دیا۔ کتنا عرصے تک؟ کچھ سالوں تک۔ ان سالوں کا تذکرہ بھی آگے اسی واقعے کے آخر میں آ رہا ہے کہ وہ 309 سال تھے، 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی کتنا بڑی قدرت ہے، اس میں آدمی اتنا زیادہ سو نہیں سکتا، اور پھر زیادہ سوئے بعض اوقات اسے بھوک لگتی ہے، اور وہ بھوک سے اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ سو کے تھک جاتا ہے، اور پھر وہ تھکاوٹ میں کروٹیں تو بدلتا رہتا ہے لیکن اسے نیند نہیں آتی کیونکہ تھکا ہوتا ہے، سو کے تھک جاتا ہے۔ لیکن وہ 3 صدیاں سوئے رہے، نہ تو انہیں بھوک کا احساس ہوا، نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ وہ جو معاشرے میں فضاؤں میں جو
تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، اور سردی ہے، گرمی ہے، موسمی تبدیلیاں ہیں، جو کچھ ہوتا رہتا ہے فضاؤں میں، تو انہیں کوئی احساس تک نہ ہوا۔ وہ گہری نیند سوئے رہے 3 صدیاں، 309 سال۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے اس میں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا غار میں گنتی کے کچھ سالوں تک۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی نیند سے انہیں جگایا۔ لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم جانیں کہ 2 گروہ میں سے کون سا زیادہ یاد رکھتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے تھے، تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہمیں پتہ لگے، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے انہیں جگایا تاکہ ہمیں پتہ چلے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہاں پھر لنعلم کا ایک اور معنی ہوگا تاکہ ہم ظاہر کریں۔ یہ بعض اوقات علم کا معنی ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، خصوصاً جب اللہ کے لیے یہ لفظ بولا جائے اور کسی کام کی وجہ کے موقع پر، تو اس وقت ظاہر کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی نیند سے جگایا، تاکہ ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کریں، یہ معنی ہے۔ کیا ظاہر کریں؟ کہ ای الحزبین، کہ 2 گروہ میں سے کون سا گروہ احصی لما لبثوا امدا، زیادہ یاد رکھتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے تھے۔ ان 2 گروہوں سے کون مراد ہیں؟ اس میں پھر اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وہ اصحاب کہف، وہی غار والے، اور وہ نیند سے اٹھ کر جس شہر میں گئے تھے اس شہر والے لوگ۔ ان 2 کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کتنا مدت ٹھہرے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں خود شہر والوں میں 2 گروہ بن گئے کہ یہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں، کس دور کے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ خود وہ کہف والوں میں، یعنی انہی نوجوانوں میں جو غار میں تھے، انہی میں اختلاف پڑ گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہیں، 2 گروہ میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھتا ہے جتنا مدت وہ ٹھہرے تھے، ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، یعنی اصل یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ یہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو جگایا۔ تو آگے پھر یہ مزید بیان ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو اتنا عرصہ سلا کے وہ اٹھا سکتا ہے اور صحیح سلامت، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھا دے، وہ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔